بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق الزوجین، بیوی اور شوہر کے حقوق، کامیاب تربیت کے لیے چند تجاویز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی کامیاب تربیت کے لیے چند اصولوں کی رعایت و پاسداری ضروری ہے۔ ان تجاویز کو اپنا کر انشاءاللہ ان کی تربیت کو خوب سے خوب تر بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، میاں بیوی مل کر تربیت کا ایک متفقہ منصوبہ اور متحدہ لائحہ عمل طے کریں۔ نمبر 2، ماں بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے باپ کے طریقہ تربیت سے اختلاف ہے۔ نمبر 3، جس وقت باپ بچوں کو سزا دے رہا ہو یا ان کی تنبیہ کر رہا ہو اس وقت بچوں کے سامنے اس پر اعتراض نہ کرے۔ اگر باپ کی تنبیہ نامناسب ہو تو بچوں کی غیر موجودگی میں اس سے بات کرے۔ نمبر 4، حقیقت واقعہ کو نہایت صراحت کے ساتھ اپنے شوہر کے سامنے پیش کر دیا کرے۔ بچہ اگر باپ کی عدم موجودگی میں کوئی ایسی حرکت کرے جس کی اطلاع باپ کو ہونا ضروری ہو تو اسے ہرگز نہ چھپائے۔ نمبر 5، باپ نے جو کام کرنے سے روکا ہو ماں اسے کرنے کی اجازت قطعاً نہ دے۔ باپ نے جو چیز دینے سے منع کیا ہو باپ کی عدم موجودگی میں بھی بچوں کو نہ دی جائے۔ نمبر 6، ماں بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ باپ کی بعض عادتوں یا بعض حرکتوں سے نفرت ہے۔ بچوں کے سامنے شوہر کی باتوں اور کاموں میں غلطیاں نہ نکالے، اس کی عیب جوئی نہ کرے اور اس کے مقابلے میں بچوں کی طرف داری نہ کرے۔ 11واں حق، مذموم غیرت سے اجتناب۔ غیرت کی صفت بیشتر عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ غیرت کی بعض قسمیں قابل مذمت اور بعض قسمیں قابل تعریف ہیں۔ قابل مذمت غیرت وہ ہے جس سے ایک عورت کے دل میں ہر دم شکوک و شبہات کی ایک آگ لگی رہتی ہے اور جس کی بنا پر ازدواجی زندگی ناقابل برداشت جہنم بن جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تو ان کی غیرت کے خاتمے کی دعا فرمائی۔ چنانچہ خود ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے، فرماتی ہیں جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے تو میں نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، نیز میں نے کہا اے اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ کہتی ہیں پھر میں نے اپنے آپ میں سوچا کہ میرے لیے ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ جب میری عدت ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ میں ایک چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، میں نے اپنا ہاتھ دھویا، آپ کو آنے کی اجازت دی اور آپ کے چمڑے کا ایک تکیہ لگا دیا جس کے اندر کھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ نے تشریف رکھی، پھر مجھ کو اپنے لیے پیغام نکاح دیا۔ جب آپ اپنی بات سے فارغ ہو گئے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ سے رغبت اور دلچسپی نہ ہو لیکن میں سخت غیرت مند خاتون ہوں، مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے۔ پھر میری عمر بھی اچھی خاصی ہو چکی ہے اور میں بچوں والی بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا جہاں تک غیرت کی بات ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری غیرت ختم کر دے۔ جہاں تک عمر کی بات ہے تو میری عمر بھی تمہاری عمر جیسی ہے اور جہاں تک بچوں کی بات ہے تو تمہارے بچے میرے بچے ہیں، یعنی میں ایک باپ کی طرح ان کی دیکھ ریکھ اور کفالت و پرورش انجام دوں گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تسلیم کر لی، چنانچہ آپ نے مجھ سے شادی کر دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں ان سے بہتر ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بحوالہ مستند احمد حدیث نمبر 28، سنن نسائی حدیث نمبر 81۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس غیرت کے خاتمے کی دعا فرمائی وہ مذموم غیرت تھی، البتہ وہ غیرت جو معتدل ہوا اور ہر وقت دل و دماغ پر مسلط نہ رہے وہ صرف قابل قبول ہے بلکہ بعض اوقات پسند خاطر ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باری کے مطابق ایک زوجہ محترمہ کے ہاں مقیم تھے۔ اتنے میں ایک دوسری زوجہ محترمہ نے ایک برتن میں کھانا بھیجا۔ گھر والی بیوی صاحبہ کھانا لانے والے خادم کے ہاتھ پر چوٹ ماری جس سے برتن نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن کے ٹکڑے جمع کیے اور پھر کھانا اکٹھا کرنے لگے اور فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ پھر آپ نے خادم کو روکا اور برتن توڑنے والی بیوی کے گھر سے نیا برتن لے کر خادم کے حوالے کیا اور ٹوٹا ہوا برتن اسی گھر میں رہنے دیا جہاں وہ ٹوٹا تھا۔ بہاولہ صحیح بخاری حدیث نمبر 283۔ غیرتوں میں قابل تعریف غیرت دہ ہے جو اللہ کی حرمتوں کی پامالی کے وقت پیدا ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے بے شک اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور یقیناً مومن کو غیرت آتی ہے، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرے جو اللہ نے اس کے لیے حرام کیا ہے، یعنی محرمات فواحش کا ارتکاب غضب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4925، صحیح مسلم حدیث نمبر 2761۔ 12واں حق دین و آبرو کی حفاظت۔ بیوی کے حقوق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ شوہر اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح شوہر کا بھی یہ حق ہے کہ بیوی اس کے خاطر اپنے دین و آبرو کی حفاظت کرے۔ گھر سے اندر یا باہر کہیں بھی اجنبیوں کے سامنے بے پردگی اختیار نہ کرے۔ کھڑکی، دروازہ، چھت، راستے اور بازاروں میں کہیں بھی اپنی زینت ظاہر کر کے حیا کا سودا نہ کرے۔ کسی بھی اجنبی کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، خواہ اس کے شوہر کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخلے کی اجازت نہ دے، رازوں کی حفاظت کرے، عزت و آبرو اور شہرت و نیک نامی کو بچا کر رکھے۔ 13واں حق شوہر کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی پسند و ناپسند کا خیال رکھے اور اس معاملے میں اس کے احساس و شعور کی رعایت کرے۔ ایک ماں نے رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو کیا خوب نصیحت کی تھی، بیٹی تم اپنے مانوس و معلوف گھر سے نکل کر ایک نئے گھر کی طرف جا رہی ہو، تمہیں زندگی کا ایک نیا ساتھی ملنے والا ہے جس کے بارے میں تم سے کچھ نہیں جانتی۔ تم اس کے لیے زمین بن جانا، وہ تمہارے لیے آسمان بن جائے گا، تم اس کے لیے فرش بن جانا، وہ تمہارے لیے چھت بن جائے گا، تم اس کے لیے لونڈی بن جانا، وہ تمہارے لیے غلام بن جائے گا۔ اپنی بات پر اس قدر ضد نہ کرنا کہ اس کو تم سے نفرت و کراہت ہونے لگے، اس سے اس قدر دور نہ ہونا کہ وہ تمہیں بھول جائے۔ جب وہ تم سے قریب ہونا چاہے تم بھی بڑھ کر اس کے قریب ہو جانا، اور جب وہ دور ہونا چاہے تم بھی دور ہو جانا۔ اپنی آنکھ، کان اور ناک کی حفاظت کرنا۔ شوہر تم میں ہمیشہ پاکیزہ خوشبو ہی پائے، ہمیشہ تم سے اچھی اور میٹھی بات ہی سنے، سدا تم میں اچھی چیز ہی دیکھے۔ 14واں حق ہر اہم کام شوہر کی اجازت سے کرنا۔ بیوی کو اپنے ہر اہم کام کے لیے شوہر سے اجازت طلب کرنی چاہیے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی اہم قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہم آئندہ سطروں میں چند ایسے کام کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں انجام دینے کے لیے بیوی کو خصوصی طور پر شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے۔ نمبر 1، نفلی روزہ۔ نفلی روزے کے لیے بیوی کو شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا حلال نہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 295۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی باتوں کی شکایت کی، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب وہ روزہ رکھتی ہے تو وہ روزہ توڑوا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا کر حقیقت دریافت کی۔ انہوں نے عرض کیا میں جوان آدمی ہوں اور یہ روزہ رکھنے چل دیتی ہے، میں صبر نہیں کر پاتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 2459۔ مذکورہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کا حق نفلی عبادات سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ شوہر کا حق واجب ہے اور نفلی عبادات واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دینا۔ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لوگو تمہاری عورتوں پر کچھ تمہارے حقوق ہیں اور تم پر کچھ ان کے حقوق ہیں۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہاری اجازت کے بغیر وہ تمہارے گھر میں کسی کو اندر نہ آنے دیں، اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم ان کے خوراک و پوشاک میں حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ بحوالہ ترمذی و نسائی، سنن ابن ماجہ۔ گھر اور خاندان کی مصلحت کا علم مرد کو ہے اور وہ عورت پر حاکم اور منتظم ہے، لہٰذا وہی اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو گھر کے اندر آنے کے لائق ہیں۔ نمبر 3، کسی غیر محرم سے گفتگو۔ عورت کی آواز بھی پڑتا ہے، جس طرح غیر محرم کے سامنے بے پردہ نہیں آ سکتی، اسی طرح غیر محرم سے بات بھی نہیں کر سکتی، البتہ بوقت ضرورت چند شرطوں کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔
مثلاً نمبر 1 آواز میں کرختی ہو، شیرنی اور لچک نہ ہو۔ نمبر 2 صرف بقدر ضرورت بات کرے۔ نمبر 3 پردے کی عورت سے بات کرے، سامنے نہ آئے اگرچہ با پردہ ہو۔ نمبر 4 گھر سے باہر نہیں نکلنا، عورت کو چاہیے کہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے حتیٰ کہ مسجد جانے کے لیے بھی شوہر کی اجازت لے، البتہ شوہر کو یہ حق ہے کہ عورت کو مسجد جانے سے روک دے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 858، صحیح مسلم حدیث نمبر 442۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔